اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 8ویں، مضمون اردو، موضوع گیہوں کا دانہ۔ سبق نمبر 8، میقات اول، اور میں آپ کی گوہر میم ہوں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے بچوں، آج ہم اپنا نیا سبق گیہوں کا دانہ شروع کریں گے۔ یہ ہمارے سبق کا نام ہے، یعنی کہ آج کا ہمارا موضوع ہے گیہوں کا دانہ۔ چلے شروع کریں گے۔ دیکھیے، یہاں پہ ایک تصویر بھی بنائی گئی ہے جس میں گیہوں کی فصل دکھائی گئی ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے دانے بھی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے، اور آپ اس کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ ہم اس کو کشمیری میں کنک کہتے ہیں۔ آج آپ کو اسی کنک کے بارے میں پڑھنا ہے، جس کو ہم اردو میں گیہوں کا دانہ بولتے ہیں اور انگلش میں ویٹ بولتے ہیں۔ بچوں، یہاں پہ میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں گی اس کہانی کے بارے میں۔ یہ کہانی ہے جس کا نام ہے گیہوں کا دانہ۔ دراصل یہ کہانی ہی نہیں ہے جو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کا نام ہے گیہوں کا دانہ۔ یہ کہانی ہے، لیکن بچوں یہ کہانی ایک کہانی نہیں، اس کہانی کے پیچھے کچھ باتیں چھپی ہوئے، کچھ میسیج ہے ہمارے لیے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج ہم سب سے پہلے انہی کے بارے میں کہوں گی۔ یہ کہانی ایک انگریزی مصنف لیوٹا ٹسلائی کی کہانی کا اردو ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور بچوں اس کہانی کے پڑھنے سے ہمیں 2-3 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں، پرانے زمانے کے انسان اور آج کے انسان میں کس قدر فرق آیا ہوا ہے، یہ ہمیں اس کہانی کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ بچوں ہے کہ پرانے زمانے کا انسان جو تھا وہ اپنی کمائی پر مطمئن ہوتا تھا، یعنی کہ اس کو اطمینان ہوتا تھا، جو اس نے کمایا ہے وہ اس پہ اطمینان رکھتا تھا، وہ مطمئن ہوتا تھا اپنی اس کمائی پہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ دوسرے کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا، یعنی کہ اس کو لالچ نہیں تھی، وہ لالچ سے مبرہ تھا، وہ لالچی انسان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور جب کہ آج کل کا انسان ہے وہ بے ایمان بھی ہے، وہ لالچی بھی ہے، اور وہ حاسد بھی ہے، اس کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں اس کہانی کے پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا انسان تھا، جو اس وقت کے لوگ تھے، وہ خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کی فصل میں بھی برکت ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے فصل میں برکت کرتا تھا۔ اور جب کہ آج کل کا انسان ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ حاسد ہے، یہ لالچی ہے، اور یہ اس کو حسد کی آگ میں یہ جل رہا ہے، اس کو اندر سے حسد کی آگ ہے، اور یہ بہت زیادہ لالچی، اس کی نیت بہت زیادہ خراب ہے، یہ بدنیت انسان ہے۔ تو یہی نتیجہ ہے کہ بچوں کہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی۔ جب ان کی نیت ٹھیک ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو صحت کی دولت سے مالا مال کرتا تھا، اور ان کے فصل میں بھی برکت ہوتی تھی۔ تو یہی نتیجہ ہے کہ اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کا دانہ ہوتا تھا، جس کے بارے میں آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں بچوں جو ہمیں اس کہانی کے پڑھنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ چلیے اب شروع کریں گے آج کا سبق۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک درار تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ وہاں ایک مسافر پہنچا۔ مسافر نے بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس سے مول لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔
वहाँ पहुंचकर उसने वहाँ के राजा के हाथ भेज दिया। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने उससे गौर से देखा, किसी की समझ में कुछ न आया। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें एक छेद कर दिया। दरबारियों ने उससे गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। राजा ने कहा, हाँ, किसी बूढ़े दरबार को किसान में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उससे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं का दाना ना बोया है और ना देखा है, लेकिन मेरी वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसको समझाएंगे। ये कहानी की सूरत लेती है। अब कहानी का रुख मतलब ये इख्तियार करती है कि बच्चों, एक बार कुछ बच्चे एक मैदान में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते इन्होंने देखा कि ज़मीन में एक दरार हुई थी, यानी कि ज़मीन थोड़ी सी फट गई थी। ज़मीन में कोई सी दरार पड़ गई थी, ज़मीन सो रूम हिश गमज। तो बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, इन्होंने वहाँ पे एक अंडा पड़ा हुआ देखा। तो बच्चे उसको उठाने लगे। जब उन्होंने उसको उठाया, वो उसको देखने लगे तो मालूम हुआ ये तो अंडा नहीं है, बल्कि अंडे की शक्ल वाला, अंडे के बड़े, जिस तरह से अंडा बड़ा होता था तो उतना बड़ा एक गेहूं का दाना था। और इन्होंने इसको पहचाना क्योंकि उसमें गेहूं के दाने की तरह एक लकीर होती है। यथ कन जन कनक फलिस मज स खनित स लकीर तद आसान, तो तिथे कन ओस अत ते। लिहाजा उनको समझ में आया कि ये गेहूं का दाना था। और ये बच्चे अभी अब आपस में बहस कर रहे थे, ये क्या है, ये कहाँ से आया है, ये क्या है। तो इतने में वहाँ से एक मुसाफिर आया। मुसाफिर बोलते हैं बच्चों को सफ़र करने वाला, एक ट्रैवलर वहाँ से आया। तो मुसाफिर ने भी इस अजीब गरीब चीज़ को देखा तो वो भी हैरान हो गए और इसने बच्चों को कहा, बच्चों आप ही मुझे देंगे, मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो बच्चे छोटे चूँकि थे, उन्होंने पैसे लेके इस अजीब गरीब चीज़ को मुसाफिर के हाथ खरीद दिया, मोल लिया। तो उसने उसको मोल लिया। मुसाफिर भी अब मतलब खुश हो रहा था और हैरान हो रहा था कि ये क्या है। तो वो वहाँ से आया तो वो शहर पहुँचा। शहर में उसने क्या किया, वो राजा के दरबार में गया और उसको राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने ये उसने ले लिया और उसको पैसे दे दिए। तो वहाँ से वो निकला। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया, है ना। तो उन्होंने अपना मतलब वो दरबार बुलाया और दरबारियों को ये गेहूं नुमा अंडा दिखाया और कहा, बताइए ये क्या है, क्या ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है। और तमाम दरबारी क्या थे, वो हैरान हो गए। वो उसको गौर से देखने लगे। किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या है। तो फिर इन्होंने क्या कि इन्होंने इस गेहूं के दाने को एक खिड़की पे रख दिया, खिड़की के पास से रख दिया। तो थोड़ी सी देर में वहाँ से एक चील आ गई, ठीक, गांठ आए। तो उस चील ने उस गेहूं के दाने में एक छेद कर दिया। तम हसा यमो थो ताकचस पे तो वड़ाया गांठ दिसा दिग। अगर ये ठूल आसे तो यह हसा फुटे तेल गांठ हज दिगि सत नीर अंदर सोरे आब वाब नबर।
چونکہ मतलब اس میں چھید ہو گئی، اس سے باہر کچھ نہیں آیا، تو لہٰذا یہ لوگ ان لوگوں کو سمجھ میں آیا ہاں یہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہے، نہ کہ یہ مرغے کا انڈا ہے۔ تو اتنا بڑا گیہوں کا دانہ دیکھ کر بادشاہ بھی حیران ہوا اور بادشاہ کے درباری بھی حیران ہوئے۔ تو اب بادشاہ نے حکم دیا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں پیدا ہوتا تھا۔ تو آپ ڈنڈورا پٹوائیے اور کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کریں۔ تو چنانچہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بوڑھا کسان 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، یعنی کہ اس میں چلنے کی ہمت نہیں تھی، وہ بہت ہی ضعیف تھا، کمزور تھا، اور اس کے بال بھی پورے سفید ہو چکے تھے۔ وہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا ٹھیک طریقے سے، کیونکہ اس کے پاس دانت بھی نہیں تھے، اور وہ زور سے اس کو کہنا پڑتا تھا، وہ نیچی والی मतलब آواز میں سنتا نہیں تھا، اس کو زور زور سے بولنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کو کم سنائی دیتا تھا۔ تو اب راجے نے کیا کیا؟ راجے نے اس گیہوں کے دانے کو اس بوڑھے کسان کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا، دادا جی بتائیے یہ کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ چیز دیکھی ہے؟ تو اب یہ جو بوڑھا کسان تھا، یہ اس گیہوں کے دانے کو کبھی نیچے سے دیکھتا ہے، کبھی سائڈوں سے دیکھتا ہے، کبھی اوپر سے دیکھتا ہے، اس کو انگلیوں سے چھوتا ہے، تو لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا۔ وہ بہت دیر تک چپ رہا۔ پھر اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ایسا گیہوں کا دانہ نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید میرے والد صاحب کو اس گیہوں کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا، شاید وہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ تو بچوں، آج کی کہانی یہاں تک، کہ کل پھر ملیں گے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔